نیشنل انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی جانب۔ امریکہ کا بیان قابضین کے لیے گرین سگنل۔ حماس نے کہا ہے کہ اسرائیلی دعووں کی تائید کر کے واشنگٹن نے قابض فوج کو مزید قتل عام کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے۔ حماس نے جاری کردہ بیان میں غزہ کے ہاسپٹلوں میں حماس کی موجودگی سے متعلق اسرائیلی دعووں کی تائید کرنے پر امریکہ کی مذمت کی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حماس غزہ کے ہاسپٹلوں کو استعمال نہیں کر رہی ہے۔ پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری کیے گئے اس نوعیت کے بیان میں اصل میں قابض قوتوں کو مزید قتل عام کرنے، عوام کو اپنی زمین سے جبراً ہجرت کروانے اور غزہ کے ہاسپٹلوں میں وحشیانہ قتل عام میں اضافے کے لیے امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو دیا گیا گرین سگنل ہے۔ نتن یاہو سے غزہ میں فوجی آپریشن روکنے جسٹس ٹروڈو کا مطالبہ۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹس ٹروڈو نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل کو چاہیے کہ غزہ میں اپنے فوجی آپریشن کو لگام دے۔ غزہ میں عورتوں، بچوں اور شیرخوار کی ہلاکتیں دیکھ رہے ہیں، یہ سب رکنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں انسانی المیہ خصوصاً الشفا ہاسپٹل کے واقعات دل کو جھنجھوڑنے والے ہیں۔ بمباری کے بعد اب فلسطینیوں کو بارش کا سامنا۔ غزہ پٹی میں جس پر اسرائیل نے 39 دنوں سے بمباری کر رہا ہے، خراب موسمی صورتحال نے زندگی کو مزید جبراً بنا دیا ہے۔ اس علاقے میں تیز آندھی اور بارش نے فلسطینیوں کے قیام کردہ خیموں کو گرا دیا، جبکہ بعض میں پانی بھر گیا ہے۔ فلسطینی اسکولوں کے صحن میں ویکیوم کلینر سے اپنے خیموں کو صاف کرنے اور خالی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سب مدد کے منتظر ہے۔ جموں کشمیر کے ڈوڈا میں دردناک حادثہ، بس 300 فٹ گہری کھائی میں گر گئی، 38 ہلاک، 6 زخمیوں کی حالت نازک۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کتوار سے جموں جانے والی بس سارا علاقے میں ترنگل کے قریب سڑک سے بے قابو ہو کر کھڑی ڈھلان سے نیچے جا گری۔ بس میں 55 مسافر سوار تھے۔ واقعے کے بعد بچاؤ ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ زخمیوں کو کشتواڑ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل اور گورنمنٹ میڈیکل کالج ڈوڈا میں داخل کرا دیا گیا۔ حجاب پر پابندی کے اعلامیہ، کانگریس حکومت دستبردار۔ کرناٹک حکومت نے منگل کو ایک اعلامیہ جاری کیا ہے کہ پبلک سروس کے امتحانات میں مسلم لڑکیاں حجاب پہن کر امتحان تحریر نہیں کر سکتی۔ اس متنازع اعلامیہ کے اجراء کے بعد ریاست کے مسلمانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ مسلمانوں کی شدید ناراضگی اور مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین کی تنقید پر کرناٹک حکومت نے اپنے فیصلے کو واپس لے لیا۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ تعلیم MC سدھاکر نے کہا کہ بورڈز اور کارپوریشنوں کے لیے بھرتی کے امتحانات کے دوران حجاب پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ کرناٹک ایگزامینیشن اتھارٹی کے نئے ڈریس کوڈ میں ہر قسم کے سر ڈھانپنے پر پابندی عائد کیے جانے کے چند گھنٹے بعد وزیر موصوف نے یہ بیان دیا۔ اب انڈے بیچنے کے الزام میں مسلم شخص گرفتار۔ BJP کی حکومت والی ریاست اتراکھنڈ کی پولیس نے ہریدوار میں ایک مسلمان بیچنے والے کو 5 کارٹون انڈے کے ساتھ گرفتار کیا۔ قومی انسانی حقوق کمیشن سے کسی کارروائی کی توقع نہیں، کیونکہ انڈے بیچنے والا ایک غریب مسلمان ہے۔ ایک اور دھکا، کانگریس پکا، ریونت ریڈی کا عوام کے لیے نعرہ۔ KCR خاندان سے عوام مایوس، 9 دسمبر کو کانگریس حکومت کی حلف برداری یقینی۔ جوبلی ہلز میں محمد اظہر الدین کو عوام کی جانب سے شاندار استقبال، مجلس کے امیدوار کے باوجود کامیابی کا یقین۔ چامینار اسمبلی حلقے میں کانگریس کی مہم۔ ریاستی وزیر فینانس و صحت ہریش راؤ نے کہا کہ تلنگانہ میں حلال حرام حجاب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تلنگانہ کے مائنورٹی ریزیڈینشل اسکول میں نماز اور قرآن پڑھنے کی سہولت فراہم کرتے ہوئے ریاست میں گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ آج پریس کلب بشیر باغ میں TUWJ کے زیر اہتمام صحافت سے ملاقات پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ تیسری مرتبہ بھی BRS کامیابی حاصل کرے گی۔ سیاسی پارٹیوں کے سیکولرزم کی جانب رائے دہندوں کی گہری نظر۔ رائے دہندے سابق کے مقابلے زیادہ باشعور، مسلمانوں کے بغیر سیاسی تائید ناممکن، کرناٹک کے تجربے کو دہرانے مسلمانوں کا عزم۔